بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں جس کا نام ہے بچوں کے سنگ پروگرام کا نام ہے۔ اور اس پروگرام میں بچوں کے سنگ ہم بہت ساری انٹرسٹنگ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، بہت ساری گیمز ہوتی ہیں، بہت سارے پیارے پیارے سیگمنٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں، بہت سارا علم دین ہم حاصل کرتے ہیں۔ آج بھی یہ سارے سیگمنٹس ہمارے پاس ہوں گے۔ اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت سے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب اور سنتے ہیں تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ جی قاری صاحب، آج کون سی تلاوت سنا رہے ہیں آپ ہمیں؟ سورہ نساء کی چند آیتیں۔ سورۃ النساء کی چند آیات کی تلاوت سنیں گے انشاءاللہ۔ چلیں قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، بہت ہی پیارے انداز سے تلاوت قرآن پاک کی آپ نے۔ اللہ پاک آپ کا تلاوت قرآن پاک سنانا، ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں اسی طرح تلاوت قرآن پاک کرتے رہنے کی، سنتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں ایک بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سوال و بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا سوال و جواب، اور اس سیگمنٹ میں پوچھوں گا سوالات اور ہمارے یہاں موجود پیارے پیارے بچے دیں گے جوابات دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو میں سوالات پوچھوں گا، جو جوابات دینا چاہیں گے وہ ہینڈ ریز کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے سے ہمیں زیادہ جواب ملتے ہیں یا پھر ٹیم بی سے زیادہ جواب ملتے ہیں۔ شروع کریں؟ چلیں، پہلا سوال بہت ہی آسان ہے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار کس نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے؟ وہ کون سے نبی ہیں جن کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک ہے؟ چلیں آپ بتائیں، سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے ہیں۔
ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مزار شریف ہے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. اگلا سوال، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس شہر میں اپنی نبوت کا اعلان فرمایا؟ آقا علیہ السلام اس وقت کون سے شہر میں تھے جہاں آپ نے اعلان نبوت فرمایا؟ یہ بھی کسی کو نہیں پتا؟ آپ بتائیں گے؟ نہیں؟ چلیں آپ بتا دیں. یہ لیں. مکہ شریف. یہ کہہ رہے ہیں مکہ شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا، اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. اگلا سوال، جس مسجد میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی تھی، اس کا نام بتائیے. وہ کون سی مسجد ہے جہاں پر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی تھی؟ آپ بتائیں گے؟ چلیں بتائیں. یہ لیں. مسجد اقصی. مسجد اقصی میں امامت فرمائی تھی. یہ کہاں ہے مسجد اقصی؟ فلسطین. فلسطین میں ہے مسجد اقصی، جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی تھی، اور یہی مسلمانوں کا پہلا قبلہ بھی ہے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ. اگلا سوال، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار کے گنبد کا کلر کون سا ہے؟ گرین ہوتا ہے؟ نہیں. اعلیٰ حضرت کے مزار کے گنبد کا کلر کون سا ہے؟ چلے، بہت آسان سا سوال ہے، آپ بتائیں گے؟ بلیک، وائٹ اینڈ گرین. بلیک، وائٹ اینڈ گرین. صحیح بتا رہے ہیں. گرین بھی ہے اس میں؟ یہ کہہ رہے ہیں گرین بھی ہے. ویسے ان کا جواب بالکل ٹھیک ہے. بلیک وائٹ کے ساتھ اعلیٰ حضرت کے جو گنبد ہے اس میں گرین کلر بھی موجود ہے. ان کا جواب بالکل درست ہے. ایک اور بھی ویسے کلر ہے اس میں، بلو کلر ہے. نہیں، لیکن بہت تھوڑا ہے. آپ کا جواب ہم یلو کلر ہے. ٹھیک ہے، آپ کا جواب یہ بھی بالکل درست ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. اگلا سوال، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا اصل نام بتائیے. بتائیں. امام احمد رضا خان. امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا اصل نام ہے. ان کا یہ جواب بالکل نہیں ہے، درست نہیں ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا اصل نام کیا ہے؟ امام احمد رضا خان انہوں نے بتایا نا. اتنا بڑا نام ہوتا ہے کسی کا؟ ہوتا ہے؟ اصل نام کیا تھا؟ چلیں آپ بتا دیں. امام احمد رضا خان انہوں نے بہت زیادہ بتایا. امام محمد. امام محمد دونوں تھا؟ پھر محمد. محمد اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا اصل نام ہے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. چلیں اگلا سوال، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کن نبی علیہ السلام کے ابو جان کا نام ہے؟ یعنی وہ کون سے نبی ہے جن کے والد کا نام عبداللہ تھا؟ چلیں بتائیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمارے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال، بتائیے لفظ سلام میں کتنے حروف ہیں؟ سارے مل کے ہی بتا دو. یہ تو چار ہیں؟ تین ہیں. دیکھو کہہ رہے ہیں کتنے حروف ہیں؟ 3 حروف ہیں سلام میں. کتنے حروف ہیں؟ 4 ہیں. 3 ہیں بھائی. چلو ان سے ہی پوچھ لیتے بھائی، گن کے بتائیں کون کون سے حروف ہیں. 3 ہیں نا؟ بتاؤ کون کون سے حروف ہیں، گنواؤ. سین، سین، لام، میم. سین، لام اور میم ہیں. الف بھی ہے. یہ کہہ رہے ہیں الف بھی ہے بھائی. سین، لام، الف اور میم 4 حروف ہیں. ان کا یہ جواب بول دو. آپ سب کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ. اگلا سوال، جنتی صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار شریف کس اسلامی ملک میں ہے؟ آپ بتائیں گے؟ بتائیں. سندھ میں. سندھ میں ہے. سندھ ملک ہے. انہوں نے ملک کے ساتھ ساتھ اس کا صوبہ بھی بتا دیا، لیکن آپ کا جواب درست نہیں ہے. کوئی اور آپ بتائیں گے؟ ملک شام.
یہ کہہ رہے ہیں بھائی ملک شام، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا۔ ماشاء اللہ بہت اچھے سے جواب دیا آپ سب نے، ہے نا؟ اللہ پاک آپ سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، جو کچھ ہمیں سیکھا اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے جو یاد ہے سناؤ۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ تو پیارے بچوں سیگمنٹ ہے جو یاد ہے سناؤ، اور اس میں آپ کو جو یاد ہوگا وہ آپ مجھے سنائیں گے، لیکن ایسے ہی نہیں سنائیں گے، اس میں ہوگا مقابلہ، کمپٹیشن ہوگا ہمارے اچھے بچوں کا اور سچے بچوں کا۔ ایک طرف ہے اچھے بچے اور ایک طرف ہے سچے بچے۔ مقابلہ بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے آج تو، ٹھیک ہے؟ آپ نے مجھے سال میں جو مہینے ہیں نا ان کے نام بتانے، کتنے آسان ہیں۔ چلیں ایک نام یہاں سے ایک نام یہاں سے، ترتیب سے نام بتاتے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ جو نام نہیں بتا پایا، کہیں سے اگر کوئی رک جاتا ہے، وہ نام اسے نہیں آتا، تو وہ ٹیم مقابلے سے باہر ہو جائے گی۔ تیار ہیں؟ چیٹنگ تو نہیں کریں گے، بے ایمانی نہیں کریں گے، کسی کو بتائیں گے بھی نہیں، پکی بات ہے؟ ایسے ہاتھ رکھ کے پکی بات ہے۔ چلیں بھائی پہلے مہینے کا نام بتائیں، مائک آگے دیتے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بتاتے جانا ہے۔ شروع کریں، پہلے مہینے کا نام، اسلامی مہینے۔ محرم، سفر، سفر شریف، ربیع الاول، ربیع الاول۔ جی اگلے مہینے کا نام؟ ربیع الثانی، ربیع الثانی۔ جی بھائی جمادی الاول، جمادی الاول۔ ہاں بھائی اگلا نام؟ جمادی الثانی، جمادی الثانی۔ اگلے مہینے کا نام بتا دیا۔ جی بھائی اگلے مہینے کا نام؟ رجب، رجب شریف۔ ان کا جواب بالکل درست ہے۔ اگلے مہینے کا نام؟ شعبان، شعبان المعظم۔ ماشاء اللہ۔ اگلے مہینے کا نام؟ نہیں ترتیب سے چلیں۔ رمضان، رمضان المبارک۔ اگلے مہینے کا نام؟ شوال، شوال المکرم۔ ماشاء اللہ زبردست۔ آخری 2 مہینے رہ گئے ہیں، اب یہاں سے لے لیتے ہیں۔ اگلا نام بتائیں۔ ذی القعدہ، ذی القعدہ۔ اگلا مہینہ؟ ذی الحجہ، ذو الحجہ۔ ماشاء اللہ دونوں ٹیمز نے 6 نام بتائے، اور اسی کے ساتھ مہینوں کے 12 نام مکمل ہو گئے، اور کوئی بھی ٹیم آؤٹ نہیں ہوئی، تو مطلب دونوں کی دونوں ٹیمز اس راؤنڈ کی ونر ہے۔ ماشاءاللہ اللہ پاک دونوں کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کلام ہی بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا کلام ہی کلام، اور اس سیگمنٹ میں ہوں گے کلام ہی کلام ہوں گے۔ اشعار کی تکرار ہوگی، اشعار کا مقابلہ ہوگا، نعتیں بھی سنتے رہیں گے ساتھ ساتھ میں۔ اب دیکھتے ہیں کون زیادہ ہمیں اشعار نعتوں کے سنا پاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی اچھے بچوں اور سچے بچوں کا مقابلہ ہوگا۔ اچھے بچوں کی ٹیم سے ہیں ہمارے ساتھ محمد حذیفہ، محمد حذیفہ بھائی، اور سچے بچوں کی ٹیم سے ہیں محمد احمد رضا، محمد احمد رضا۔ ماشاء اللہ۔ تو ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ تیار ہیں دونوں؟ حذیفہ بھائی تھوڑے ڈرے ہوئے ہیں، وہ مسکرا رہے ہیں۔ احمد بھائی ڈر لگ رہا ہے؟ ڈر نہیں لگ رہا۔ میں آپ کو پہلا مصرع بتاؤں گا تو آپ نے مجھے دوسرا مصرع بتانا ہے، اور جب میں دوسرا مصرع پڑھوں گا تو آپ مجھے پہلا مصرع بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ احمد بھائی سے، حذیفہ بھائی سے ہی شروع کرتے ہیں۔ تیار ہیں حذیفہ بھائی؟ چلیں پہلا مصرع۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریے بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ ان کا یہ شعر بالکل درست ہے۔ اگلا شعر احمد رضا بھائی کے لیے ہے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ ان کا یہ شعر بھی بالکل درست ہے۔ اگلا شعر ہمارے حذیفہ بھائی کے لیے ہے، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا۔ بہت آسان ہے۔ ہاں بھائی آپ بتائیں گے؟ بتائیں۔ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔
میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، ان کا یہ شعر بالکل درست ہے، لیکن اس شعر کا ان کو کوئی بھی پوائنٹ نہیں ملے گا کیونکہ یہ شعر تو ہمارے حذیفہ بھائی کا تھا۔ احمد بھائی اپنا خود کا سنائیں گے۔ اگلا شعر آپ کے لیے احمد رضا بھائی، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکی جا کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، ان کا یہ شعر بھی بالکل درست ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے سچے بچوں کی ٹیم 1 پوائنٹ آگے نکل گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہمارے اچھے بچے کیا کرتے ہیں۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے۔ چلیں آپ کی ٹیم سے کوئی مدد کرنا چاہ رہا ہے؟ ٹیم والوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے، بولے ہم بھی نہیں مدد کریں گے آپ کی، آپ نے خود ہی کرنا ہے جو کرنا ہے۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، یہ بھی نہیں، چلیں سچے بچے بتا دیں۔ پوائنٹ ہی نہیں ملے گا۔ پھر بھی بتا تو دو، نہیں بتا رہے، یہ بولے بھائی پوائنٹ نہیں ملے گا تو میں نہیں بتا رہا۔ ویسے آتا ہے آپ کو؟ یہ تو لگتا ہے آتا نہیں ہے، بس ویسے ہی نام لے رہے ہیں، پوائنٹ نہیں ملے گا تو میں نہیں بتا رہا، ایسا ہی ہے نا؟ نہیں آ رہا، ان کو بھی نہیں آ رہا بھائی۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ تو کسی کا شعر درست نہیں ہے، یہ میرا شعر بالکل درست ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں ہمارے احمد رضا بھائی کی طرف۔ احمد رضا بھائی بتائیں، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو ہے در کرار مولا ہے ہمارا، جو ہے در کرار ہے مولا ہے، جو ہے در کرار مولا ہے ہمارا۔ کچھ چھوڑ رہے ہو بیچ میں، جو ہے در کرار، آپ صحیح پڑھ رہے ہیں، بس بیچ میں ایک لفظ چھوڑا ہے، جو ہے در کرار مولا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، سے پہلے کچھ اور بھی ہے، جو ہے در کرار، جو ہے در کرار کے مولا ہے ہمارا، جو ہے در کرار کے مولا ہے ہمارا۔ ان کا شعر اب بالکل درست ہو گیا ہے، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ ابھی بھی ماشاءاللہ 1 پوائنٹ کی جو لیڈ تھی باقی ہے، اور انہوں نے 2 پوائنٹ چھوڑ دیے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اب پہلا شعر ہمارے احمد رضا بھائی سے، احمد رضا بھائی سے دونوں پہلے سن لیتے، پھر آخر میں 2 ان سے سنیں گے، یہ ٹھیک ہے؟ چلیں احمد رضا بھائی، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم۔ اور اس کے ساتھ ہمارے احمد رضا بھائی بھی خاموش ہو چکے ہیں، وہ بھی نہیں بتا رہے۔ 1 پوائنٹ آپ آگے آ رہے ہو، صبر کرو بس۔ نہیں آپ بتائیں گے؟ حذیفہ بھائی یہ بھی نہیں بتا رہے بھائی۔ تیری انگلی اٹھ گئی منہ کا کلیجہ چڑھ گیا، تیری انگلی اٹھ گئی ماں کا کلیجہ چڑھ گیا، ماہ کا کلیجہ چر گیا۔ تلفظ تھوڑا غلط تھا، لیکن آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں۔ آخری شعر آپ کے لیے، پوچھ لیں آپ سے، یہ پہلے ان سے ہو کر آئیں، ان سے کے پاس سے ہو کے آ جاتے ہیں۔ چلو آپ سے دونوں سن رہا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ لم یأتی نذیرک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، لم یأتی نذیرک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا۔ چلو ٹیم سے مدد لے لو۔ جگ راج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا، جگ راج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا۔ ان کا یہ شعر بالکل درست ہے۔ حذیفہ بھائی کے لیے ہم ان کی ٹیم ممبرز کی جو محبت ہے وہ قبول کر رہے ہیں، آپ کو یہ پوائنٹ ہم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ کا آخری شعر ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں آپ۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ان کا یہ شعر بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ احمد رضا بھائی بھی آپ کے لیے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ چلیں احمد رضا بھائی، اب آپ کے لیے آخری شعر ہے،
انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور اسی کے ساتھ ہمارے احمد رضا بھائی یہ مقابلہ جیت چکے ہیں. سبحان اللہ. تو سچے بچے اس کمپٹیشن میں ماشاءاللہ آگے نکل چکے ہیں. اللہ پاک دونوں ٹیمز کو بہت ساری مزید برکتیں عطا فرمائے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی مکمل ہوا. سیگمنٹ چل رہا ہے کلام ہی کلام. تو آئیے اپنے پروگرام میں ایک پیارا سا کلام شامل کرتے ہیں. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. جی آج کون سا کلام سنائیں گے آپ ہمیں؟ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے. تو انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری نعت ہے، انشاءاللہ مل کر پڑھیں گے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے. غموں کی دھوپ میں وہ سائے زلف دتا کر دے. غموں کی دھوپ میں وہ سائے زلف دتا کر دے. جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے. جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. زمین کو آسماں کر دے سوریا کو سرا کر دے. زمین کو آسماں کر دے سوریا کو سرا کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے. مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور. مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور. بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے. بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے. غموں کی دھوپ میں وہ سائے زلف دتا کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلام آپ نے پڑھا. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھتے رہنے کی، سنتے رہنے کی، سناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آج کی بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. تو پیارے بچوں سیگمنٹ ہے ہمارا آج کی ٹیم. اور اس سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے کسی کو معلوم ہے؟ اس میں ہوتا ہے دعاؤں کا مقابلہ. کس کا مقابلہ ہوتا ہے؟ دعاؤں کا مقابلہ. کیسے ہوتا ہے؟ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ہمارے بزرگوں کی سے ثابت شدہ دعائیں ہیں ان کا مقابلہ ہم کرتے ہیں. ہمارے اچھے بچوں سے بھی کچھ دعائیں پوچھی جاتی ہیں اور ہمارے سچے بچوں سے بھی کچھ دعائیں مسنون دعائیں یا ہمارے بزرگوں سے منسوب جو دعائیں ہیں وہ پوچھی جاتی ہیں. جو ٹیم ساری دعائیں سنا دے گی وہ جیت جائے گی اور جو کوئی دعا مس کر دے گی وہ اس سیگمنٹ میں آؤٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ تو دونوں سے میں دو دعائیں پوچھوں گا. بہت ہی آسان دعائیں ہیں. سب سے پہلا سوال ہے ہمارے اچھے بچوں کی ٹیم سے. اچھے بچے مجھے سنائیں گے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا. کون بتا رہا ہے بھائی اچھے بچوں کی ٹیم سے؟
آپ بتائیں. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. تلفظ میں تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے لیکن انہوں نے دعا درست سنائی ہے. ہم نے ان دعاؤں کی پریکٹس کرتے رہنا ہے, بار بار پڑھتے رہیں گے. کھانا کھانے سے پہلے بھی پڑھیں. دعائیں ویسے یاد ہوتی ہیں بہت سارے لوگوں کو لیکن امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہوتے, یعنی جہاں پڑھنے کی ہے وہاں پر نہیں پڑھتے. تو آپ نے کھانا کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے. ہم سب نیت کریں گے جو مسنون دعائیں ہم سیکھتے ہیں یاد کرتے ہیں انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے بھی, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو رہی ہیں نا یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی. اللہ پاک ہم سب کو مزید برکتیں عطا فرمائیں. ان کا یہ جواب ہم درست مان لیتے ہیں. اگلا سوال ہمارے سچے بچوں کی ٹیم سے ہے. آپ مجھے کھانا کھانے کے بعد کی دعا سنائیں. کھانا کھانے کے بعد ہم کون سی دعا پڑھتے ہیں آپ بتائیں. الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ. اب اگلی دعا ہے ہمارے اچھے بچوں کے لیے. اچھے بچے مجھے سرما لگاتے وقت کی دعا سنائیں. سرما لگاتے وقت ہم کون سی دعا پڑھتے ہیں آپ بتائیں گے. بس ایک ہی ہاتھ اٹھائے اچھے بچوں سے, آپ بھی بتائیں گے. ان کو دے مائک. اللہم متعنی بالسمع والبصر. اللہم متعنی بالسمع والبصر. تلفظ کی غلطی ہوئی ہے. آپ کا یہ جواب ہم درست مان لیتے ہیں. دونوں دعائیں درست سنا دی ہیں. آپ کے پاس موقع ہے یا تو مقابلہ برابر کر دیں یا پھر اچھے بچوں کو جتا دیں. انہوں نے اب تک کوئی کمپٹیشن جیتا نہیں ہے تو اب کوشش کرو ان کو جتا دو, ٹھیک ہے. نہیں چلو دیکھتے ہیں آپ سنا پاتے ہیں. نہیں, آپ مجھے دودھ پینے کے وقت کی دعا سنائیں. آپ بتائیں گے. بتائیں چلیں سنائیں. اللہم بارک لنا وزدنا من. اچھا اب بتاؤ کہ یہ دودھ پینے سے پہلے کی دعا ہے یا دودھ پینے کے بعد کی دعا ہے. بات کی. دودھ پینے کے بعد کی دعا ہے. یہ تو بالکل درست بتایا ہے لیکن دعا درست نہیں بتائی. چلیں آپ کی ٹیم کو موقع دیتے ہیں کہ کوئی یہ دعا درست طریقے سے سنا دے. مائک لے لیں, آپ بتائیں. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. ان کی یہ دعا بالکل درست ہے. اور اسی کے ساتھ دونوں ٹیمز اس کمپٹیشن میں برابر ہو چکی ہیں. تو دونوں ہی ٹیمز ہماری ونر ہیں ماشاءاللہ. اللہ پاک دونوں کو مزید برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت اچھے سے دونوں ٹیمز نے سارے کمپٹیشن میں کمپیٹ کیا. اللہ پاک آپ سب کے علم میں ہم سب کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اسی طرح علم دین کا شوق عطا فرمائے. علم دین سیکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلے ایپیسوڈ میں مزید بہت ساری انٹرسٹنگ ایکٹیویٹیز کے ساتھ, بہت ساری گیمز کے ساتھ, بہت سارے علم دین کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوا علی الحبیب. आओ चलो अच्छे बच्चे बने हम, बांटे खुशियाँ न झगड़ा करें हम. बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों का मदनी चैनल आ गया. बच्चों का आ गया